بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال الله تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا جمعہ رمضان المبارک کے بالکل قریب والا جمعہ ہے. جیسا کہ گزشتہ ایام میں ہم نے شب برات کے عنوان سے بات سنی اور ہمیں محسوس ہوا کہ رمضان گویا شروع ہو چکا ہے اور یقیناً وہ ساعتیں پہنچ چکی ہے جن کی برکتوں کا نزول آنے والا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ قرآن کریم کی آیت جو خطبے میں پڑھی گئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا اور کوئی مقصد پیدا کرنے کا نہیں ہے. جس وقت اللہ رب العزت نے انسان کو بنانا چاہا تو اس وقت فرشتوں سے تذکرہ کیا. فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدس تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آپ انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں پارہ 1 کا رکوع 4 جو تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور فلاں فلاں. اللہ نے اس سوال کے جواب میں ایک لفظ ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی اے فرشتو تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی اس ایک لفظ میں پورے سوالات کا جواب، اپنے تمام سوالات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. گویا فرشتوں کے ہر سوال کا جواب اللہ نے یوں فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں کیوں میں انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے انسانوں کو بنانے کا، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. لہذا ہر سوال کا جواب یہاں پر یہی جواب بن جاتا ہے. اب جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، اچھا ہم یہاں غور کریں، فرشتے تو تسبیح عبادت کرنے کے لیے پہلے سے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا بھی نحن نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. تو عبادت کے لیے تو فرشتے موجود ہیں، پھر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنا. اور فرشتے عبادت بھی ایسی ہر لمحہ عبادت. جو فرشتہ سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں ہیں، یعنی جس کیفیت کے ساتھ اس کو عبادت میں لگایا گیا اسی کیفیت میں. لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم. اب یہاں پر اللہ نے انسان کو بنایا تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فرشتوں کو بنایا تو ان کے اندر صرف ایک مادہ تھا نیکی کا، گناہ کا کوئی مادہ نہیں.
اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ نیکی ہی کرے گا، وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ یہ فیان ہے، اوپر چل رہا ہے، اس کو بنایا گیا، وہ ہوا دے رہا ہے، اب وہ جائے گا، کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، وہ اپنے بازار کو جائے گا، شاپنگ کرے گا، اس کی خلقت میں وہ چیز نہیں، اس کو بنایا گیا جس مقصد کے لیے وہ چل رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے بنایا، ان کے مادے میں ہی گناہ کا کوئی مادہ نہیں ہے، یعنی فرشتوں کے اندر گناہ کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، لہذا وہ عبادت کریں تو کوئی کمال کا مقام بھی نہیں، کوئی کمال کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے دو مادوں کے ساتھ پیدا کیا، قرآن کریم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کا مادہ، تقوی کا مادہ، دونوں چیزیں اس کے اندر فٹ کر دی گئی۔ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، انسان نیکی بھی کر سکتا ہے۔ اب انسان گناہ نہیں کرتا، جبکہ وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم اس کو بجا لانا ہے، حکم کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت، اس وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا۔ ورنہ مادے دونوں ہیں، گناہ کا مادہ بھی ہے اور اطاعت کا مادہ بھی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اللہ نے انسان کو بنایا تو جب دونوں مادے ہیں تو اس کے مادی بشری تقاضے بھی ہیں، وہ کھانا کھائے گا، وہ پانی پیے گا، وہ اپنے جائز خواہشات کو مکمل کرے گا، وہ تجارت کرے گا، وہ رات میں آرام کرے گا، وہ نکاح کرے گا، وہ اولاد کی تربیت کرے گا، وہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا، 50 اغراض اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم فرشتوں کی طرح نہیں ہو کہ خالی عبادت ہی کرو، تمہارے ساتھ بشری تقاضے ہیں، تو اللہ نے فرمایا چلو کرو، کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، آرام بھی کرو، تجارت بھی کرو، لیکن رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ چیزیں، یہ تجارت اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، اس کا خیال کرو۔ یعنی نیت بالکل درست ہو، نیت بالکل خالص ہو، شریعت کے مطابق آپ تجارت کریں اور سنت کے مطابق آپ زندگی کو گزاریں، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ بشری تقاضا ہے تم کھانا کھاؤ، تمہیں اللہ نے اجازت رکھی ہے، تم آرام کرو، اللہ نے اجازت رکھی ہے، تم تجارت کرو، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن نیت خالص ہو، جس نیت کے ساتھ تمہیں حکم دیا گیا، نیت کو خالص کرو، شریعت کے مطابق سنت طریقے پر کرو، تمہارا کھانا بھی ہم عبادت میں لکھ لیں گے، تمہارا پینا بھی ہم عبادت میں لکھ لیں گے، تمہارا سونا بھی ہم عبادت میں لکھ لیں گے، تمہاری تجارتیں ہم عبادت میں لکھ لیں گے، تمہارا ہر کام جو تم کرو گے ہم اس کو عبادت میں لکھتے چلے جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شریعت کے مطابق سنت طریقے پر آپ کو کرنا ہے کام، ورنہ اللہ نے جو فرمایا لیعبدون، میں اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کر رہا ہوں، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام، شام سے صبح تک آپ عبادت ہی کرتے رہتے، کوئی دوسرا کام نہ کرتے، عبادت کر، نماز پڑھ رہے نماز ہی پڑھتے جاتے، روزہ رکھنا ہے زندگی بھر روزہ رکھتے، کوئی دوسرا کام نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس، جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا مادی تقاضا ہے تو تم ہر کام پورا کرو، شریعت کے مطابق سنت طریقے پر کرو، ہم تمہارا کھانا
تمہارا سونا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا گھر میں رہنا، تمہارا بچوں کے ساتھ رہنا، تمہارا بیوی کے ساتھ رہنا، تمہارا والدین کے ساتھ رہنا، تمہارا اعز و اقارب میں رہنا، تمہارا پڑوس میں رہنا، تجارتوں میں مشغول ہونا، دوست و احباب سے ملنا، مجلسوں میں بیٹھنا، سب کے سب ہم عبادت لکھتے چلے جائیں گے۔ یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر میں۔ کافر وہ کھاتا ہے لیکن عبادت نہیں بنتی، وہ پیتا ہے لیکن وہ عبادت نہیں بنتی، وہ سوتا ہے لیکن عبادت نہیں بنتی۔ مومن اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، وہ کھا رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ نیت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جسم دیا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، مجھے کھانا بھی کھلانا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت بن گئی۔ وہ کما رہا ہے، نیت یہ ہے اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، میں بھی تجارت کروں گا، سنت ہے۔ پیارے نبی سامان گھر لایا کرتے تھے، میں بھی گھر لاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیوی کے لیے ایک لقمہ وہ بھی صدقہ ہے، تو میں وہ جو گھر سامان لے جا رہا ہوں، پیارے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ماں باپ کو خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مومن کا ہر عمل نیت کی وجہ سے عبادت بنتا چلا جاتا ہے، لیکن گڑبڑ نیت میں ہوگی۔ نیت میں اگر فرق آئے گا، مومن کے کھانے پینے میں بھی فرق آ سکتا ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، یہ سب عبادت سے ہٹ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ تم نیت کو خالص کرو۔ تو سب سے اہم جو سبق ہمیں ملتا ہے اس آیت سے کہ اللہ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے، جب تم ایسا کرو گے کہ نیت کو خالص کر لو گے، تو پھر تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ فرشتوں اور فرشتوں سے بھی افضل مقام انسان کو مل جائے گا، فرشتوں سے آگے، فرشتوں سے بھی انسان کا مقام بلند ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو خالص نیت کے ساتھ کرو۔ یہ موضوع میں نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے جو مقاصد بیان کیے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، یہاں ایک لاجک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا تم تجارت کر سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو، اب انسان دونوں کام کر رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، حکم دیا گیا، اور تجارت کر رہا ہے، لیکن چونکہ بشری تقاضا ہے، اب وہ تجارت میں داخل ہوا تو اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت تمہاری اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہیں کرنا، ایسی تجارت کرو۔ لیکن انسان اب تجارت میں داخل ہوا، اب حرص، لالچ، آدمی دنیا میں داخل ہوا تو دنیا ہی کا ہوتا چلا گیا۔ اب آگے بڑھتے 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 معاملہ یہ ہوا کہ مادی چیزوں پہ محنت ہونے کی وجہ سے اس کی مادیت تو مضبوط ہو گئی، روح اس کی کمزور ہو گئی، تھوڑا تھوڑا عبادتوں سے غافل، اور تجارت میں مادیت کو مضبوط کرنے میں اپنی مادیت کو مضبوط کرتا چلا گیا، اور عبادت میں تھوڑا 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 پیچھے آیا۔ گویا روح اس کی کمزور اور مادیت، اس کا جسم اور اس کے تقاضے یہ زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اب اللہ نے دیکھا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں کسی طرح یہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اب اللہ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے دنوں کو بنایا ہے، ہم نے دنوں کو بنایا ہے، سب دن ایک جیسے ہیں، ہم نے راتوں کو بنایا سب رات ایک جیسے ہیں، ہم نے مہینوں کو بنایا ہے سب مہینے ایک جیسے ہیں، لیکن ان مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، اور اس کو اللہ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جب نسبت کسی چیز کی بڑے کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، مہینے کا تقدس بڑھ گیا، مہینے کا مقام بڑھ گیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو عام مہینوں کے بنسبت شعبان بڑھ گیا، اس کا تقدس بڑھ گیا. اور رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کا تقدس بڑھ گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا. ورنہ مہینہ سب برابر تھے، رمضان، شوال، ذی قاعدہ ہو یا عام مہینے ہو، سب ایک جیسے تھے. نسبت لگی اللہ کی، یہ مہینہ اللہ کا ہے تو اس مہینے کا مقام بہت اونچا ہو گیا. جیسے شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت، اس کو مثال دے آپ کو سمجھا دو. سب گھر اللہ کے ہیں، پوری روئے زمین اللہ کی ہے، لیکن اس میں سے اللہ نے چنا مسجدوں کے لیے چند جگہوں کو، تو مسجدیں وہ جگہیں مقدس ہو گئی. پھر اللہ نے مسجد حرام کو چنا، پھر اللہ نے فرمایا بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے. پھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقدس والا گھر بیت اللہ بن گیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ کیا ایسا پیسہ اس پہ خرچ ہوا کہ پوری دنیا میں کہیں اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا اس کو بنانے کے لیے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اس سے زیادہ پیسے دوسری عمارتوں پہ خرچ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہے، لیکن اس جیسا مقدس دنیا میں کوئی مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں. کعبۃ اللہ کا، مکہ مکرمہ کا مقام جو بڑا ہے، اس کی نسبت اللہ نے فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، تو پھر وہ مقام بہت اونچا ہو گیا. تو جو نسبت بڑے کی طرف ہو جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی ہے، اس کا مقام بڑھ گیا. شعبان کا مہینہ، آپ نے 14 شعبان کو رات شب برات کے موقع پر آپ نے کچھ محسوس کیا، ایسے محسوس کیا جیسے رمضان آ رہا ہے، ایک کیفیت، نورانی کیفیت چھا گئی. اور یقیناً کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے روزے رکھا کرتے تھے، آپ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ برکت دیجیے ہمیں رجب میں، اللہ برکت دیجیے ہمیں شعبان میں، وبلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچائیے. تو یہ جو مہینہ ہے ہمیں دعائیں کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور آنے والے مہینے کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے کہ ہماری زندگی اس تک پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ معمولی مہینہ نہیں ہے، بہت زیادہ قیمتی مہینہ ہے. اب اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے تجارت کا حکم دیا تو تم تجارت کر رہے تھے، لیکن مادیت میں زیادہ بہہ گئے، تمہاری روح کمزور ہو گئی، تو اب ذرا رمضان کا مہینہ گویا ایک گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر دیا گیا انسانوں کو کہ اب بیٹری کو چارج کرو، اب روح کو مضبوط کرو. اب رمضان آ رہا ہے، گویا سیزن کا مہینہ ہے. آپ دیکھتے ہیں جو آدمی تجارت کرتا ہے، سال بھر ایک جیسی تجارت نہیں ہوتی، اس کے سال میں کوئی موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر وہ تجارت کرتا ہے. سیزن کا، آم کا سیزن ہے، لوگ محنتیں کر رہے ہیں، رات کو رات نہیں سمجھ رہے ہیں، راتوں پر منڈیوں میں ہیں، باغات کی سیر کر رہے ہیں، اس کی حفاظتیں کر رہے ہیں، اور کپڑے فروخت کرنے والا اس کے فروخت کے موقع پر، وہ سیزن کے موقع پر راتوں میں پوری دکانوں کو سجا رہا ہے، دن میں لوگوں کے فروخت کرنے کے لیے وقت لگا رہا ہے، رات کو رات نہیں سمجھ رہا، دن کو دن نہیں سمجھ رہا، کھانے کی اس کو فرصت نہیں ہے، کبھی کسی وقت کھا لیا یا پھر باغات میں گھوم رہا ہے، دوپہر کی کھانے کی فرصت نہیں رہی، شام کے کھانے کی فرصت نہیں رہی، کھانوں کے اوقات ادھر ادھر ہو گئے، آرام کے اوقات آگے پیچھے ہو گئے، لوگوں سے ملاقاتیں، بھائی کہاں ہیں آپ؟ بولے سیزن چل رہا نا اس لیے نہیں دکھ رہا. کہاں ہیں آپ؟ بولے سیزن چل رہا. اور 1 مہینے تک ایسی حالت رہتی، سیزن ہے، اب نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے، اس لیے کہ یہ سیزن ہے. ایک لفظ میں وہ پوری کیفیت کو بیان کر دیتا ہے، سیزن ہے. اب رات کو رات سمجھ کے سو گئے، دن کو دن سمجھ کے آرام کرے کھانے پینے، تو پھر کب کمائیں گے؟ سیزن ہے، کمانا پڑے گا. تو جس طرح ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سیزن میں ہمیں کمانا ہے، نیکیوں کا سیزن رمضان المبارک ہے. عزیز دوستو، نیکیوں کا سیزن رمضان المبارک ہے. اب اس میں روح کو مضبوط کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟
لعلکم تتقون، متقی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر کی کیفیت کو بنانا ہے، اللہ سے تعلق مع اللہ جس کو کہتے ہیں مضبوط کرنا ہے۔ یہ جو 11 مہینے تک تھوڑا سا بیٹری ڈاؤن ہوئی، ہم اس بیٹری کو چارج کرنا ہے۔ گویا روحانیت کو مضبوط کرنے والا یہ مہینہ سیزن والا مہینہ، جنت کو حاصل کرنا، جہنم سے دوری اختیار کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ سیزن ہے آنے والا۔ تو سیزن کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کو لاکھوں روپے چاہیے، اب آپ یہ بولے سیزن آئے تو دیکھ لیں گے، سیزن آ بھی جاتا، اب آپ سیزن شروع ہو گیا، لوگ مصروف ہو گئے، اب آپ پیسے جوڑنے میں لگے، پیسے جمع کرنے میں لگے، پتہ چلا سیزن آپ کا نکل گیا۔ تو سمجھ میں آیا سیزن کے لیے آپ کو پہلے سے پیسوں کا نظم کرنا پڑے گا، سمجھ میں آیا کہ سیزن کے لیے آپ کو پہلے سے وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ اب آپ سیزن آ گیا، آپ 50 کام لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ارے بھائی سیزن ہے، نہیں میرے کو وہ بھی کام ہے، ارے سیزن ہے جانا ہے، میرے کو یہ بھی کام ہے، نہیں، آپ پورے کام پس و پیش کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، اور سیزن میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں۔ رمضان سیزن ہے، اب آپ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، دن میں جو آپ کی مصروفیات ہے، آپ رمضان آنے سے پہلے ان مصروفیات کو تھوڑا کم کریں، مصروفیات کو تھوڑا کم کریں گے، اس لیے کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت میں زیادہ وقت لگانا ہے، سیزن ہے، عبادت کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، تلاوت کا موقع ہے، جیسا کہ قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، گویا اس کو نسبت قرآن شریف سے ہے، یہ بہت اونچا مہینہ ہے، تو اس اونچے مہینے میں اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ جتنا ہو سکے میرے قریب آ جائے، تو اب آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا، آپ بزنس کرنے والے ہیں، آپ کو اوقات نکالنے پڑیں گے، آپ ملازم ہیں، آپ کو اوقات نکالنے پڑیں گے، آپ کو تمام مصروفیات کو رمضان آنے سے پہلے پس و پیش کرتے ہوئے اپنا وقت فارغ کرنا پڑے گا، تب جا کے سیزن کی تیاری ہوگی۔ اب جب آپ نے وقت کو فارغ کر لیا تو رمضان میں کرنا کیا ہے؟ یہ تو کام لازم تھا رمضان کے آنے سے پہلے، تو ہمارے ذہن میں سیدھا 2 باتیں رہتی، رمضان آئے تو روزے رکھنا پڑتا، رمضان آئے تو تراویح پڑھنا پڑتا۔ میں نے ایک کافی وقت پہلے ایک واقعہ غالباً پڑھنے میں آیا تھا کہ ایک دیہات کے لوگ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ رمضان کیا ہے، تو ایک بیچارے مولانا وہ گاؤں میں گئے اور بول دیے کہ بھائی رمضان آ رہا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ شرابی زیادہ ہے گاؤں میں، عام طور سے ماحول نہیں ہوتا دینی ماحول، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، شراب نہیں پی سکتے ورنہ ایسی ایسی سزا ہوگی، ایسا ایسا معاملہ ہوگا۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے بیچارے شرابیاں تھے پورے، اب انہوں بولے مولانا کیا کیا کی بول کے چلے گئے، یہ رمضان بڑا خطرناکش دکھ رہا، انہیں شراب چھوڑا دیتا کہتے، انہیں اڈوں سے نکال دیتا کہتے، انہیں فلاں فلاں فلاں، تو اب ان کے دماغ میں بیٹھ گیا یہ رمضان بڑا خطرناک دکھ رہا۔ پھر مولانا بتا کے گئے فلاں تاریخ کو رمضان آ رہا ہے اور فلاں وقت شروع ہوگا، اب پورے گاؤں والے مل کے جمگٹھا بنا کے مشورہ کرے کیسا آتا انہیں اپن بھی دیکھ لیں گے، اپن سنے ایسا کرتا ایسا کرتا ایسا کرتا، یہ بھی کرنا پڑتا وہ بھی کرنا پڑتا، کیا کیا کی بتا کے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، اپن دیکھیں گے انہیں کیسا آتا، سیدھا سیدھا آنش نہیں دینا اس کو، تو وہ سب کہانیاں پیدا نہیں ہوتی، پورے مل کے مشورہ کرے بھائی ہمارے علاقے میں ایک ہی چیز ہے، اسٹیشن سے آتا انہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، چلو سب مل کے ریلوے اسٹیشن جائیں گے، تو جس تاریخ کو رمضان شروع ہونے والا تھا وہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اب پہنچ کر جو اتر رہا پوچھ رہے کیا نام، تو اتفاق سے ایک آدمی بیچارہ بدقسمت انہیں بولا رمضان، اس لیے کہ نام رکھتے نا ہمارے پاس کیسے کیسے نام رہتے، رجب علی، شعبان بھائی، پتہ نہیں کیسے کیسے جیسے نام ہم لوگ رکھتے نا کہ عورتوں کے نام ہوتے، کوئی لال بھی، کوئی پیلی بھی، کوئی ہری بھی، تو نام بھی ایسے مہینوں کے کوئی دن کے نام رکھ لیے، تو بیچارہ اس کا نام تھا رمضان، اس نے کہا رمضان، ارے توش تھا دیکھنے میں اتنا دبلا پتلا اور کام بڑے بڑے، اب سب مل کے جو جم کے دھلائی کرے،
اب اس کے بعد خوشی خوشی اب نہیں آتا انہیں. تو گویا رمضان آنے والا ہے تو چونکہ معلوم نہیں تھا، اب ہم جو تیاری کرتے ہیں وہ عجیب و غریب تیاری ہوتی. تو ہمیں دو باتیں معلوم، دیہات کے لوگ تھے وہ اپنے حساب سے تیاری کرے اور ہم اپنے حساب سے کرتے. کیا کرنا ہے بھائی؟ دو کام کرنا پڑتا، روزہ رکھنا پڑتا، تراویح پڑھنا پڑتا. ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بات ہوتی، روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا. لیکن رمضان روزے اور تراویح کے لیے نہیں ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے. اس لیے کہ روزہ یہ روح میں تقویت پیدا کرتا ہے، ہزاروں اس کے فائدے ہیں. اور روزے کی فضیلت کو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، کہ اس کا کوئی بدلہ تعین نہیں کیا گیا، اتنا ثواب اتنا ثواب. اللہ نے فرمایا میں خود اس کا بدلہ ہوں. کتنا دوں گا؟ ایک روزہ کسی کا قبول ہو جائے تو جنت کے کس اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے اپنی طرف نسبت کر لی. 10,000 2 لاکھ 10 کروڑ 50 کروڑ 10 ارب نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکتا. میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں. جب بادشاہ بول دے میاں مقدار چھوڑو ہم دینے پہ آئے تو پھر کیا اس کی شان ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہوں. لیکن ہم یہ جو دو تعین کر لیے، روزہ اور تراویح، اصل مقصود روزہ تراویح نہیں ہے. اصل مقصود ہے تقوی، اصل مقصود ہے اللہ سے تعلق. تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا چھانے ہم. پوری زندگی آپ کی تہجد ہوتی تھی، پوری زندگی. اور ہماری تہجد، ہماری تو فجر کا حال ہی گڑبڑ ہے، تہجد کہاں کی. ہمارا حال یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے 8 رکعت عام طور سے آپ کا معمول تھا. اب آپ ابھی سے ذہن بنائیں، ابھی سے ماحول بنائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھوں گا، بہر صورت اٹھوں گا تو 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں گا. سال بھر تو معمول نہیں بنایا، انشاءاللہ رمضان میں میری تہجد قضا نہیں ہوگی اور میں نبی کے طریقے پر عمل کروں گا تو انشاءاللہ پورا رمضان تہجد کی پابندی کروں گا. جی کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ سحر کے لیے اٹھ رہے ہیں، بہر صورت اٹھ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤ، کیا سحری کرے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ ہاں سحری کرو، سنت ہے، لیکن اپن اس کو فرض سے زیادہ نبھاتے اور دوسری سنتوں کو ایسا چھوڑتے جس سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ہو. تو اس لیے سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ تہجد اس مہینے میں کامل طور سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان آتا ہے تو سیزن ہے، نیکیوں کو بڑھانا ہے. اب فجر کی نماز ہوئی، اشراق کا وقت آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول تھا، سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اشراق پڑھیں، 2-4 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ رمضان کی سیزن آپ اشراق پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اشراق کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ رمضان سیزن ہے نیکیوں کے کمانے کا. آگے چلیں، چاشت کا موقع ہے، زوال سے کچھ پہلے پہلے آپ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، آپ چاشت کی نماز پڑھیے. پھر مغرب کے بعد اوابین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام طور سے 6 رکعت پڑھنے کا، آپ ان نمازوں کو پڑھیں. آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول تھا کہ آپ جب کبھی کوئی تقاضا ہوتا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ سے دعائیں کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، صلاۃ الحاجت نماز پڑھتے. میں نے گزشتہ پیوستہ 2-3 جمعہ پہلے میں نے اس صلاۃ الحاجت کا کیا طریقہ ہوتا ہے مکمل طور سے پوری شرح و بسط کے ساتھ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے سامنے آئے کہ کن موقعوں پر پڑھی جاتی ہے، کون سے موقعوں پر صلاۃ الحاجت ہمیں پڑھنا ہے اور صلاۃ الحاجت کس نماز کو کہتے ہیں. تو آپ نے سنا بھی ہے. تو آپ رمضان میں معمول بنائیں کہ مجھے روزانہ صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز پڑھنا، اس لیے کہ کس کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ضرورت پوری ہو گئی، ہر ضرورت پوری ہو گئی. کون ایسا ہے
ہزاروں ضرورتیں ہماری پیچھے لگی ہوئی. آدمی کما رہا ہے, کمائی میں برکت نہیں ہے. 20 سال کا نوجوان ہے, 25 سال 30 سال کے اندر کا نوجوان ہے, گھٹنوں میں درد, چلنے نہیں آتا, ضرورت ہے اس کو. گھر ہے ناکافی ہوتا ہے, برکت نہیں ہے. اولاد ہے, برکت نہیں ہے. ہزاروں ضرورتیں پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام نہیں کرتا. آپ رمضان میں کریں, روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. آپ صلاۃ التوبہ 2 رکعت نماز پڑھیں, 2 رکعت روزانہ پڑھیں کہ اللہ زندگی بھر تو گناہ کرتا رہا, اب سیزن ہے, آپ نے کہا یہ سیزن ہے اور میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, کسی طرح میری زندگی صاف ہو جائے. اب آپ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میرے پورے گناہ کیا ہو جائے, دھل جائے, صاف ہو جائے. آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں. آپ صلاۃ الشکر پڑھیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں پوری زندگی, اتنا نوجوان آپ نے بنا دیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کیسے خوبصورت آپ نے بنا دیا, لیکن کبھی مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی. جب دیکھو ایک ہی بات, زبان کھلی تو آپ کی نافرمانی کرتا تھا, زبان کھلی تو ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی, اپنے کو ملا کیا, آج تک اپنے کو دیے کیا. جب کبھی مصیبت آتی تو آنکھ زبان کھول کے ہم اللہ کی ناشکری کرتے کہ پتہ نہیں اللہ مصیبت میرے اوپر ہی کیوں لاتا. اور ہزاروں نعمتیں ہم کو مل جاتی, کبھی اس کی توفیق نہیں ہوتی شکر گزاری کی. اور کروڑوں اربوں روپیوں کی نعمتیں ہمارے جسم میں, کوئی آدمی آپ کو یہ بولے چلو 1 کروڑ دے دیں گے, آپ کا دل دے دیجیے, آپ دیتے ہیں؟ ظاہر سی باتیں دیں گے نہیں. ایک ایک عضو آپ کا کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو آپ اس کا احساس پیدا کریں. رمضان میں 2 رکعت روزانہ صلاۃ الشکر پڑھیں, اس لیے کہ سیزن میں جو کام ہوتا ہے ان سیزن میں نہیں ہوتا. آپ سیزن میں جو محنت کر سکتے ہو, تجارت کے اندر جو محنت کر سکتے ہو, عام دنوں میں نہیں کر سکتے. اب آپ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں. اللہ آپ جسم سلامت آپ نے دیا ہے, آنکھیں سلامت دی ہیں. اور چونکہ رمضان میں روزہ خالی بھوکے رہنے کا نہیں رہتا, آنکھ کا روزہ ہے, دل کا روزہ ہے, دماغ کا روزہ ہے, ہاتھ اور پیر کا روزہ ہے. آپ اس کی شکر گزاری کریں. 1-2 چھوٹے سے واقعات مجھے بتانا ہے, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اہتمام کا توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو استقبال رمضان ہے, جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن چیزوں کو ہمیں رمضان سے پہلے ایک سوئی کے ساتھ اس کو قریب کرنا ہے, آپ اس کو کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو فروخت کیا جا رہا تھا, ایک بوڑھی, آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا, ایک بوڑھی عورت خریدنے, نبی کو خریدنے آئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی یہاں کروڑ پتی بادشاہ بڑے بڑے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے, اور تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کم سے کم اس فہرست میں میرا بھی, یعنی قیامت تک لوگ جب تذکرہ کریں گے اس حسین بچے کا کہ خریدار میں کون تھے, تو میرا بھی نام اس میں آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے, دیکھو میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں, کون سے زمانے کا قصہ ہے, لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس بوڑھی کی یہ نیت, اس نے کہا تھا کہ قیامت تک جب لوگ بولیں گے حسین بچے کا جو ہے, یہ اس حسین بچے کی بے ہو رہی تھی, تو جہاں کروڑ پتی ارب پتی بڑے بڑے بادشاہ لائن میں تھے, میں بھی اس میں تھی, میرا بھی تذکرہ آئے گا. تو ہم کوشش کریں, اللہ رمضان میں بڑے بڑے آپ کے نیک بندے کیسی کیسی اپنی مغفرتیں کرواتے ہیں. یقیناً میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن اللہ میں دوڑ میں کم سے کم اس بوڑھی کی طرح اپنے آپ کو شریک تو کرتا ہوں. تو ہم اپنے حیثیت سے ہم پوری رات کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ پیر ورم آ جا رہے, روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جا رہی, ہم اس کیفیت سے نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, کم سے کم اس بوڑھی کی طرح شریک تو ہو سکتے ہیں. آپ شریک ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ جو آگ بھڑکائی گئی تھی, نمرود نے جو آگ بھڑکائی, 40 دن تک قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا, آسمان پر اس کی شعاعیں, ویسی سخت آگ. ایک چڑیا کے بارے میں آتا ہے, وہ اپنے چونچ میں 2 قطرے پانی لے کے لا کے ڈال رہی تھی اس آگ میں. کہاں وہ آگ, کہاں یہ چڑیا, اس کا 1 قطرہ پانی. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دوسرے پرندے نے اس سے کہا اس آگ میں تیرا یہ 2 قطرے پانی کیا کام آئے گا. تو اس چڑیا نے کہا تھا, ہمیں سبق ملتا ہے اس,
اس چڑیا نے کہا تھا مجھے بھی پتا ہے کہ میں یہ جو 2 قطرے پانی ڈالوں گی آگ کو کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن یہ جو میرا دوست ہے میں مدد کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ میرا جو خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں اس کی مدد تو کر رہا ہوں، میں اپنی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اور حقیقت ہے اللہ والے تو اللہ والے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا اے وہ بڑے تھے چل گیا آپ نہیں، سب ایک ہی صف میں ہوں گے۔ تو اس وقت ہم اللہ سے یہ تو کر سکیں گے، کہہ سکیں گے اللہ میں اس لیول کا ایمان تو لے کر نہیں آیا، اس لیول کی نیکیاں تو نہیں لایا، ہاں پیارے اللہ میں نے کوشش تو کی تھی، میں نے کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو رمضان ہے اس کی رحمتوں کے بارش کیسے برستی ہے، اس کا نزول کیسے ہوتا ہے، جیسے سورج اپنی گرمی سے چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کے معنی ہی آتے ہیں جلانا، جلنے کے۔ رمضان جب آتا ہے تو اس کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے سب گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں، اور اس رمضان کی برکتوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے خود بخود گناہ انسان کے جل جاتے ہیں، اور اللہ سے پوری امید ہے 100%۔ آگے آپ سنیں گے پورا رمضان ہمارے پاس ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی کتابیں، رمضان کے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں بیٹھنے، اللہ والوں سے فیض حاصل کرنے، اس کی باتیں سننے، اس کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 50 حدیثیں روایتیں ہیں پہلے عشرے کی کیا فضیلت، فلاں کی کیا فضیلت، کیسے اللہ ایک ساتھ گناہوں کو دھلتے ہیں، کیسے بارش اللہ کی رحمتوں کی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیزن سے مستفیض ہونے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے، رمضان سے پہلے مکمل تیاری کرنے اور رمضان میں کامیاب بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔